اقتباس ہے کہ جی ایسے میں جب دنیا پاکستان کی مدد کرنا چاہ رہی ہے تو تحریک انصاف کی ایک سابق ایم این اے شاندانہ گلزار نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے عالمی برادری سے کہا کہ وہ سیلاب زدگان کے لیے حکومت پاکستان کی مدد نہ کریں. انہوں نے الزام عائد کیا کہ اس امداد میں کرپشن ہو رہی ہے. اس پر اب میں کیا کہوں. تو بھائی یہ ایک کالم سے اقتباس، مجھے نہیں پتا کس کا کالم ہے، لیکن اس حد تک تبصرہ میری سمجھ سے باہر ہے. شاندانہ اگر یہ بات نہ کرتی تو وہ ٹھیک تھا، لیکن ان کی تو اپنی ایک میں نے کہہ دیا کہ میری تنخواہ، وہ تنخواہوں کے حوالے سے بات ہوئی. میں نے آج کے اخبار میں پڑھا کہ جی الخدمت کو دیں. یہ وزیر اعظم کون ہوتا ہے؟ ان کو تو ٹرسٹ ہی کوئی نہیں کرتا. ان کی کریڈیبلٹی سے فرق ہے. کیا کرے آدمی؟ یعنی ان کی اپنی. اچھا جمائمہ، ان کا تو کسی سے کوئی لین دین نہیں ہے. انہوں نے کہا الخدمت کو، حکومت کو نہیں. اور اس میں یہ جو انصاف کا بھی یہ کالم ہے، ان کو اتنا سوچنا چاہیے کہ ان سب کی کوئی کریڈیبلٹی رہ نہیں گئی. کیا کرے آدمی؟ ہم ویسے کریڈیبل لوگ نہیں رہ گئے. ہمارے عام آدمی نے، میں سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارا عام آدمی کیا کر رہا ہے؟ 3 4 گنا قیمتیں ٹینٹوں کی بڑھ گئی، ہر چیز کی. بلیک کر رہے ہیں، اور یہ بلیک کرنے کے بعد عمرہ کرنے بھی جائیں گے. یہ تو کیریکٹر ہے ہمارا. رمضان المبارک میں یہ کوئی یہودی ہیں جو یہاں کے مہنگائی آسمانوں پہ پہنچا دیتے ہیں؟ کون کرتا ہے؟ اور سیاست دان تو معاشرے کا بدنام ترین، اور ظاہر ہے یہ بدنامی انہوں نے بڑی محنت سے کمائی ہے. سو اس طرح کا یہ بڑا یہ ہو گیا ہے تحریک انصاف کا. یہ ایک ہی ریوڑ کی بھیڑیں ہیں، اس لیے اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں. ان کی اپنی ہے. میں آج ہی پڑھ رہا تھا، اس نے کہا نہیں یہ کون ہے وزیر اعظم میری تنخواہ کاٹنے والا. میری تنخواہ ضرور جائے لیکن الخدمت ہو جائے. یہ ہے کہ سیلاب زدہ علاقے کے لوگوں نے سندھ اسمبلی کے اسپیکر آغا سراج درانی کے منہ پہ ان کے خلاف نعرے لگائے اور انہیں واپس آنے کو مجبور کر دیا. ان لوگوں کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے انہیں سر چھپانے کے لیے ٹینٹ تک فراہم نہیں کیے اور ان کی عورتوں اور بچوں نے کھلے آسمان تلے رات گزاری. دیکھو میں سچی بات ہے دوستوں بھائیوں کہ یہ بات تکلیف دہ ہونے کے باوجود اس کا ایک پہلو بہت خوبصورت ہے. مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آج سے 20 25 30 سال پہلے والے عوام نہیں ہیں. اس میں اس کا مذاق اڑایا گیا کہ جی وہ یہ آ کے بچوں کو مل ملا کے مریم چلی گئی، تو یہ سارا ریڈیکیول کیا گیا سوشل میڈیا پہ. میں دیکھتا نہیں، مجھے فیڈ بیک ملتا رہتا ہے. اسی طرح وہ اندازہ لگائیں وائرل ہوا کہ ایک آدمی ہے 50 روپے بانٹ رہا ہے. اس پہ لوگوں نے ناپسندیدگی کیا، باقاعدہ نفرت کا اظہار کیا. اب یہ والی جو بات ہے، اس میں جو پازیٹیو بات یہ ہے کہ لوگوں میں اس بات کا شعور بڑھتا جا رہا ہے کہ ہمیں رعایا کی طرح، ہم شہری نہیں ہیں، ہمیں رعایا کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور یہ لوگ سب فریبی اور دھوکے باز ہیں. یہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں کی مٹی چاڑنا، اس طرح کی وارداتیں کرنے کے لیے آتے ہیں. تو ٹھیک ہے، جہاں بہت دکھ ہے وہاں بہت ہی زیادہ دکھ صحیح. ایک دفعہ جسے کہتے ہیں نا لیٹس کٹ them to their sizes، اور ان کو اکھاڑ پھینکو اور میسج ایسا خوفناک جائے کہ جو ان کے بعد آئے، چاہے بھلے 10 سال بعد آئے، اس کو پتا کہ میری پوجا نہیں ہونی ہے. اب مجھے چانٹے پڑیں گے اگر میں نے بہیو نہ کیا. باتیں بہت کرتے ہیں ہم، اسلامی جمہوریہ پاکستان فلانا، کس سے بھی بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ بھرے مجمع میں آپ کو پتا ہے حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین، ان کی وجاہت، ان کا دبدبا، ان کا روب، بیسیکلی ایگریسو آدمی تھے بہت.
فتنہ تھا، خدا کی پناہ، اور جس طرح اسلام ایکسپینڈ کیا ان کے زمانے میں. لیکن ہر مجمع میں اٹھ کے ایک آدمی نے کہا کہ بتاؤ، قدر لمبا تھا حضرت عمر کا بہت زیادہ، نے کہا کہ یہ جب بیت المال سے تو اتنا کپڑا حصے میں ہے، تمہارا کہاں سے بن گیا؟ جو آپ نے نہ برا منگایا، پتا تھا وہ ایک کلچر پیدا کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی. تم نے خود جواب نہیں دیا، بیٹے کو کہا کہ تم جواب دو. اس نے کہا میں نے اپنے سے کہا تاکہ میرے باپ کا لباس سل سکے. یہ باتیں ان کی کرنی، قصے ان کے بیان کرنے، کہانیاں ان کی سنانی، اور ان کو بانس پہ چڑھانا. وہ میں تو کہتا ہوں کیمپین چلاؤ اس ملک میں، ایک یہ پروٹوکول وغیرہ بند ہو. یہ ویسٹ کی بیماری لے کے آ گئے ادھر. وہ تم ہو کون؟ اب یہ نہیں نا نون لیگ ہوئے 3-3.5 سال بعد دھکے کھاتے رہے، تو کون سا پروٹوکول تھا؟ مر گئے. اور پھر اگر زندگی اتنی عزیز ہے تو بھائی جاؤ. خلفائے راشدین، شہادت شہادت شہادت، انہوں نے تو نہیں دربان. جب تک اسلام میں ملوکیت نہیں آئی، بادشاہت نہیں آئی، کس منہ سے کہتے ہو اسلامی جمہوریہ پاکستان؟ تمہارے گھروں پہ، تمہارے آگے پیچھے سڑکیں رکی فلانا. تم کون ہو؟ تم انوکھے طریقے سے پیدا ہوئے ہو، تم کسی درخت پہ اگے ہو، تمہاری ٹانگیں 3 ہیں، تمہارے پیچھے کو دم ہے، تمہارے سر پہ کو سینگ ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. کہتے زمانہ بدل گیا. زمانہ کیوں؟ زمانہ جتنا بھی بدل جائے، انسان کو آکسیجن کی ضرورت ہوگی، انسان کو عزت نفس درکار ہوگی، انسان کو بھوک لگے گی. اس لیے یہ سارا بکواس ہے. یہ چلے جاتے ہیں جن کے بھکاریوں کی طرح یہ ووٹ لے کے جاتے ہیں، ان کو یہ منہ نہیں لگاتے. ٹھیک کیا انہوں نے. باضمیر باغیرت لوگ ہوں گے ڈیفینیٹلی.